اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے موسیقی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول باجے سرنگی وغیرہ بجانا کیسا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کھیل کود کی چیزوں کو خرید لیں گے اور انہیں علم نہیں ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے لہو الحدیث، اس کا لغت میں معنی یہ ہے کہ ایسی بات یا ایسی چیز جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے دوسری باتوں اور چیزوں سے غافل کر دے۔ جی، اکثر مفسرین نے اس آیت کا پس منظر یعنی اس کے شان نزول، شان ورود جو ہے نضر ابن حارث کو قرار دیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو گانے بجانے والی لونڈیا اس مقصد کے لیے خریدتا تھا کہ اسلام کی طرح میل ہونے والے لوگوں کو اس طرف لگا کر اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ سرکار اسلام کی دعوت دیتے اور یہ مطلب ہے کہ اسفند یار ولی اور اس قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قصص اور واقعات کی طرف دعوت دیتا تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور عیش پرستی کی طرف، گانوں کی طرح، موسیقی کی طرف جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ جو ہے اس طرح کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا جس بات پر، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، فرمایا جس بات پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں میں بھی اس بات پر راضی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحت ملا والحدیث سے مراد کیا ہے؟ 3 مرتبہ زور اور دے کر قسم کھا کر کہا ہوا واللہ الغنا، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کا یہی جو ہے وہ شان نزول بیان کیا ہے۔ تو آج کل کے دور میں لاول حدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے، یہ مراد ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی کتاب الاشربہ باب ما جاء فیما یستحل الخمر، جی صفحہ یہ جو کیا کہتے ہیں حدیث نمبر ہے 5590۔ تو ایک روایت یہی امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری کہ فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ضرور بضرور ہوں گے جو زنا کو ریشمی لباس اور شراب اور گانے کو بجائے موسیقی کے آلات کو حلال قرار دیں گے، یعنی حرام قرار دینے کے بجائے ان کو وہ حلال قرار دیں گے۔ معازف سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں، اس میں قدیم اور جدید سب آلات جو ہیں وہ داخل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ لہو الحدیث، گانے بجانے اور ان کے آلات میں جن کی حرمت صراحتاً حدیث اور سارے صحابہ سے موجود ہے، ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور دوسری بات موسیقی کی حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، اس پیشے کو اپنانے والے عام طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، دین و شریعت سے ان کا کوئی تعلق اور لنک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس میں دلچسپی بھی صرف وہی لوگ لیتے ہیں جو دین و شریعت سے بالعموم بے بہرہ یا اس پر عمل کرنے کے جذبات سے معروم ہوتے ہیں۔ کوئی دیندار اس پیشے کو نہیں اختیار کرتا، نہ اسلام پر عامل شخص اس میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے بھی موسیقی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور تیسری وجہ حرمت یہ ہے کہ اس کے وہ اثرات ہیں جو انسان کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار پر پڑتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بے حیائی، سفلی اور حیوانی جذبات کی نشو و نما، اس طرح دیگر غیر اخلاقی اثرات، جس طرح مشہور ہے کہ الغناء جو ہے رقیۃ الزنا، یہ گانا جو ہے بدکاری کا منتر ہے، جبکہ اسلام میں اس کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان رسومات جو اسلام کے خلاف ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور بچانا ہے، کیونکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اور لوگ کھلم مکھلا اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو پھر اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ اس سے پہلے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ آج دیکھیں نا، کرونا وائرس ایک وبائی امراض پھیل چکی ہے نا، یہ بھی اس دور کا طاعون ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے ہی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک خرابی اس کی یہ بھی ہے، جو شخص اس طرح کا اہتمام کرتا ہے، سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور ساروں کا گناہ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس ایک شخص کی وجہ سے اتنے لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے، لہٰذا اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری کی دوسری جلد ہے، حدیث نمبر 896 ہے، کل امتی معاف الا المجاہرین۔ فرمایا ہر طرح کا گناہ میرے امتی کو معاف ہو جائے گا، مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کو معافی نہیں ہوگی۔ اور موسیقی میں کیا ہے؟ بالکل سرعام اعلانیہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی ایک خرابی ہے پانچویں، کہ اس موقع پر مزامیر بے دھڑک بجائے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سامان معصیت ہیں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں ہاتھ سے بجانے کے باجے اور مزامیر یعنی منہ سے بجانے کے باجے مٹاؤں۔ ظاہر ہے جس چیز کو مٹانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پر استعمال کرتا ہے کہ اس سے معزوز ہو اور اسے پسندیدہ ہے، تو اس کے استحصال کی تشہیر کرے، تو ایسا شخص حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کے بالکل الٹ کرنے والا ہے، لہٰذا اس سے جو ہے۔ اور پھر مزید دیکھیں، ایسے کاموں کے کرنے سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیا نیکی کے کام ہیں جن سے ہم دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ عادت، یہ بھی ایک نقصان ہے ساتواں، کہ جب یہ عادت سننے کی دیکھنے کی ہو جاتی ہے تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، بجائے اس کے کہ گناہ کرنے کا کوئی غم ہو، کوئی ندامت کا احساس ہو، کوئی آنسو اشکبار ہو، کچھ بھی نہیں رہتا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے، انسان کو نیکی کر کے فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور گناہ اس کے دل میں انقباض پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا موسیقی سے اس کی بالکل الٹ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا بھی چاہیے اور بچانا بھی چاہیے۔ اور اس کی ایک خرابی یہ بھی ہے، موسیقی کی مجلسیں کروانے والے اس فعل کو ناموری اور عزت والا کام سمجھتے ہیں، اور اگر اس طرح کی مجلس سے انعقاد نہ ہو تو اسے بےزتی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ہماری انتہائی درجے کی اخلاقی پستی ہے، اس قدر منفی اثرات ڈالنے والے فعل کو عزت کا باعث سمجھا گیا ہے، یہ گناہ پر فخر کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اس کا یہ بھی نقصان ہے کہ جو موسیقی والے ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہ فضول خرچی ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور ایک روایت میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا فعلت امتی 15 حسرۃ حل لبال بلا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصیبت نازل ہوگی۔ آپ نے مختصرت بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واتخذ القیان والمعازف، یعنی گانے والی لونڈیاں اور گانا بجانے کے آلات رکھے جائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دھنس جانے یا شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا خسف مسخ یہ سارا؟ اب نہ جب گانے والی اور گانے بجانے کے آلات پھیل جائیں گے اور شراب پی جائے گی تو اس وقت یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو موسیقی کے اس نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیقی روح کی کیسے غذا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، روح تو اس کی غذا تو پاکیزہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تعلیل ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک حرام کام ہے، وہ روح کی کیسے غذا بن گیا؟ اور پھر غذا کیسے بن گیا؟ غذا تو وہ ہوتی ہے جس سے نشو و نما پیدا ہوتی ہے، اور اس سے تو نشو و نما کیا پیدا ہوتی ہے؟ بندہ کمزور ہوتا ہے، بلکہ الٹا گناہوں کا نفاق جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حرام چیز بلی آپ کھائیں، کتا آپ کھائیں، گدھا آپ کھائیں، تو کیا آپ کے جسم میں نشو و نما آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ معلوم ہو حرام چیز روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا تسبیح و تعلیل ہے، کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان بری رسموں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔